اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ 10ویں صدی کا ہے، 10th سینچری۔ کون سی؟ اسلامک 10th سینچری، ناٹ دا ادر ون۔ تو ایک اللہ والے تھے، بہت بڑے، اس وقت کے اسلامک لیڈر بھی تھے اور عالم بھی تھے۔ ابو قدامہ نام تھا ان کا، ابو قدامہ، ٹھیک ہے۔ تو ان کے زمانے میں ہوا کیا کہ اس وقت جیسے آج فلسطین میں ہو رہا ہے، مسلمانوں پہ بھی مصیبت ٹوٹی ہوئی تھی۔ صرف فرق یہ ہے کہ ہم بغیرت ہیں، ان لوگوں میں غیرت موجود تھی۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت ابو قدامہ کے پاس کوئی بہت بڑی فوج نہیں تھی، لیکن جو ان کی استطاعت تھی اس کے مطابق وہ کام کر رہے تھے۔ رقہ ایک شہر ہے عراق کا، وہاں پہ دشمن آتا تھا، ٹھیک ہے، ہماری خواتین کو آ کے ریپ کرتا تھا، ہمارے بچوں کو آ کے اٹھا کے لے جاتا تھا، اور اسی طرح کاٹ پیٹ کے پھینک دیتا تھا جیسے آج فلسطین کے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ حضرت ابو قدامہ رحیم اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم وی ول ٹیک آن دس اینمی۔ یہ کون ہے؟ یہ مسلمان کی بچیوں پہ عزت پہ ہاتھ ڈالتا ہے، اور یہ کیا ہمارے بچوں کی قدر نہیں کرتا؟ تو حضرت ابو قدامہ نے ایک فوج تیار کی۔ اس سے پہلے ایک معاملہ ہوا۔ حضرت ابو قدامہ ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ اس کے بعد کی بات ہے، میں پھر اس کے بعد آپ کو یہ واقعہ ایکسپلین کرتا ہوں۔ تو ان کے ساتھ جو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا، حضرت ابو قدامہ کو کہا کہ آپ کوئی ایک واقعہ میں سے بتائیں جو آپ کی زندگی میں ہوا، جو ہمارا ایمان تازہ کرے، ہمیں اللہ کے قریب کرے۔ تو انہوں نے یہ واقعہ کہا، انہوں نے کہا دس جو انسیڈنٹ ہے نا، ٹل ڈیٹ اٹس انیکسپلینیبل ٹو می آلسو۔ مجھے بھی آج تک اس چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا واقعہ تھا۔ تو خیر وہ یہ جنگ ہونے کے بعد حضرت ابو قدامہ کسی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اور کچھ لوگ ان سے ایمان تازہ کرنے کے لیے یہ بات پوچھ رہے تھے۔ تو جنگ میں ہوا کیا کہ رقہ شہر میں آتے تھے لوگ، اور ہماری مسلمان بہنیں اور مائیں، بیٹیاں اور لوگوں کی عزتیں، بیویاں جو ہوتی ہیں، ان کو they used to rape them, they used to kill our children۔ حضرت ابو قدامہ said کہ انہوں نے ایک فوج تیار کی، اور وہاں سے لے کے ایک اور شہر میں گئے جس کا نام تھا، اب یہاں پہ حضرت ابو قدامہ وہ واقعہ نریٹ کرنے لگے کہ میرے ساتھ ہوا کیا تھا۔ ترسوس ایک شہر تھا، ترسوس، وہاں پہ ہم نے دشمن سے ملنا تھا۔ تو وہاں پہ حضرت ابو قدامہ نے جا کے اعلان کیا، ایک مسجد تھی چھوٹی سی وہاں پہ، کہ مجھے ری انفورسمنٹس چاہیے، مجھے جہاد کے لیے لوگ چاہیے، آپ میں سے کون ہے جو تیار ہوگا؟ عشاء کی نماز تھی، عشاء کی نماز کے بعد تو حضرت ابو قدامہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی آگے سے رسپانس نہیں آیا۔ لوگ بیٹھے مسجد میں سن رہے تھے، جیسے مطلب آج ہمارے حالات ہیں، اسی طرح کہتے ہیں بہت کم، لیکن کچھ اللہ والے ہوتے ہیں بیچ میں۔ اب حضرت ابو قدامہ کہتے ہیں کہ میں اس واقعے کو دیکھ کے I came back to my room and I slept۔ میں ایک اسٹرینجر تھا اس شہر کا، میں تو صرف کیونکہ اس شہر میں ہونی تھی، میں اس لیے وہاں جا کے اپنے لیے کمرہ جو ہے وہ تیار کروایا، اور وہاں پہ رکا کہ شاید مجھے ادھر سے بھی کچھ لوگ مل جائیں اپنی جنگ میں سپورٹ کرنے کے لیے، لیکن انفارچونیٹلی نیکسٹ ٹو نتھنگ تھا۔ تو کہتے رات کو میں جب لیٹا ہوں تو ایک ناک ہوئی دروازے پہ، تو کہتے میں بڑا حیران ہوا کہ ادھر کون، مجھے آئی ایم اے اسٹرینجر ٹو دا سٹی، یہاں مجھے کون جانتا جو رات کو اس وقت ناک کر رہا ہے۔ تو کہتے میں نے دروازہ کھولا، آگے ایک خاتون کھڑی تھی، دیر واز اے لیڈی اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف می، ٹوٹلی کورڈ فرام ہیڈ ٹو ٹو، آئی couldn't see her hands, I couldn't see her anything، مطلب جیسے پراپر ایک شرعی پردہ ہوتا ہے ویسے وہ ہیڈ ٹو ٹو۔ اور وہ کہتی ہیں کہ آر یو ابو قدامہ دا مین آسکنگ فار ری انفورسمنٹس، جو آج ایک مسجد میں اعلان کر رہے تھے؟ کہ یس میں وہی ہوں۔ وہ کہتی ہیں انہوں نے کہا کہ اپنا ہاتھ آگے کیجئے، انہوں نے اپنا ہاتھ آگے کیا، انہوں نے دور سے اوپر سے ہی ہاتھ سے نا ایک کپڑا ان کے ہاتھ میں پھینکا۔ تو اگین وہ والی بات کہ ہمارے ہاں جو نیک خواتین ہیں وہ اپنی عصمت کی اتنا خیال کرتی ہیں کہ ٹچ بھی نہ ہو جائے، حالانکہ گلوز پہنے ہوئے تھے بیچ میں۔
تو بات یہ کہ وہ کپڑا پھینکا، انہوں نے کہا کہ یہ آپ پڑھ لیجئے گا، اور یہ کہہ کے وہ چلی گئی. تو کہتے ہیں I was wondering کہ یہ کیا مطلب کہ کیا خاتون ہے سبحان اللہ، کہ مطلب کہ یہ آ کے مجھے ایک پیغام. کہتے میں نے وہ کپڑا کھولا، اس کے اندر 2 چیزیں تھیں، ایک پیغام تھا اور کچھ بال تھے. تو اس پیغام میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اس پیغام میں لکھا ہوا تھا کہ آج جب آپ ری انفورسمنٹس کے لیے مدد مانگ رہے تھے تو مجھے شرمندگی ہوئی کہ کوئی بندہ یا کوئی بہت ہی کم بندے تیار ہوئے جانے کے لیے آپ کے ساتھ، تو میں اپنا حصہ اس طرح ڈالنا چاہتی تھی کہ یہ میرے بال ہیں، میں عورت ہوں، میں جہاد میں نہیں جا سکتی. ایک تو میرے پردے کا مسئلہ ہے، دوسرا یہ کہ یہ میرے بال ہیں، آپ ان بالوں کو اپنے گھوڑے کی وہ جو ہوتی ہے نا لگام، اس کے ساتھ باندھ لیجیے گا تاکہ میری جہاد میں شرکت ہو جائے. اپنے جسم سے بال کاٹ دیا، وہ ان کے جسم کا حصہ نہیں ہے. یاد رکھیے گا، یہاں پردے کی جو اگر کوئی یہاں پہ کاؤنٹر لاجک دیتا ہے نا کہ اگر وہ اتنی حفاظت کرتی ہے، وہ ان کے جسم کا حصہ نہیں رہتے. وہ کلوک آف دا ہیئرز جو ہے وہ انہوں نے اپنی. حضرت ابو قدامہ نے اگلے دن جب فورسز کو تیار کیا تو وہ انہوں نے ایز اٹ از، انہوں نے کہا سبحان اللہ واٹ اے لیڈی شی از. کیا جذبات ہیں ان کے کہ انہوں نے خود تو یہ نہیں جا سکتی، لیکن رات کو 2-2:30 بجے آ کے میرے دروازے پہ نوک کر کے یہ بال اپنے مجھے دے دیے کہ اپنی روپ کے ساتھ ان کو سی لیجیے گا تاکہ میں اس جہاد کا حصہ بن جاؤں فسم کسی بھی ریزن کے ساتھ. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں صبح اپنی فورسز کو الائن کر رہا تھا، تو ابھی ہم اٹیک کرنے کی اس پہ تھے، نہج پہ تھے، یا وہ ہم پہ حملہ کرنے کی نہج پہ تھے. تو بیچ میں مجھے نا ایک زور سے آواز آئی، یا ابو قدامہ، یا ابو قدامہ. زور زور سے ایک بندہ چیختا ہوا آ رہا ہے، زور زور سے. تو جو ہے نا، تو کہتے میں نے دیکھا کہ وہ سیدھا میری طرف، بڑا ہارس رائڈر تھا، سیدھا میرے پاس آ کے کہتا ہے مجھے، لیکن اس نے وہ پہنا ہوا تھا ویل جس کو کہتے ہیں نا، نقاب کیا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی آواز سے لگا کہ یہ بچہ ہے، یہ کوئی بچہ ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ آپ اپنا ویل اٹھاؤ، اپنا نقاب اٹھاؤ. تو نقاب اٹھایا تو دیکھا کہ حضرت ابو قدامہ کہتے ہیں میں نے اتنا نورانی چہرہ نہیں دیکھا تھا آج تک. مطلب جیسے ریز آتی ہے نا ایک آپ کی آنکھوں میں پڑتی ہیں، اس طرح ان کی ریز آنکھوں میں کہتے ہیں. لیکن تھے بچے، محمد ان کا نام تھا. اور انہوں نے کہا کہ مجھے پلیز اس فوج میں شامل فرما لیجیے. تو انہوں نے کہا یو آر اے کڈ. آپ ابو قدامہ نے کہا یو آر اے کڈ، آپ چھوٹے بچے ہیں، میں آپ کو اس فوج میں شامل نہیں فرما سکتا. تو انہوں نے کہا یا ابو قدامہ پلیز 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 جو میک می پارٹ آف دس آرمی، جیسے التجا کرتے ہیں نا. انہوں نے کہا میرے والد صاحب جہاد میں شہید ہوئے تھے، تو آئی وانٹ ٹو یو، مطلب کہ میں ان کے فٹ اسٹیپس پہ چلنا چاہتا ہوں. مائی فادر ہیز آلریڈی ڈڈ جہاد فار اسلام، تو میں اپنے والد کے فٹ اسٹیپس پہ چلنا چاہتا ہوں. انہوں نے حضرت ابو قدامہ نے پھر کہا کہ آپ بچے ہو، میں آپ کو نہیں رکھ سکتا. ان کا کیا کل رات کو میری ماں آپ کے پاس نہیں آئی تھی؟ واٹ ڈو یو مین رات کو آپ تمہاری ماں، واز شی یور مدر؟ تو انہوں نے کہا یس شی واز مائی مدر، شی ہیز ریزڈ می ٹو دا، آج کے لیے انہوں نے مجھے تیار کیا ہے، تو مجھے واپس نہ لٹائیے. تو اس پہ حضرت ابو قدامہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، شرط میری یہ ہے یو ول اسٹے ان دا بیہائنڈ لائنس، آخری صفوں میں رہو گے، اور تمہارا کام صرف یہ ہوگا یو ول ناٹ ٹیک دا سورڈ ود یو، کہ تمہارا کام صرف یہ ہوگا کہ بیٹا آپ مجاہدین کے لیے صرف کھانا بنائیں گے، دیٹس اٹ. اب یہ تو ایک نارمل فلسفی، یہاں تک تو ہم پڑھتے رہے ہیں سوا کیا، لیکن اس سے آگے کیا ہوتا ہے یہ بہت ہی ایک عجیب قسم کی جو ہے نا سمجھ سے باہر ہے، کئی چیزیں انسان کے دماغ میں گھستی نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ جنگ ہوئی رات کو، جب تھوڑا سا وہ جیسے ہوتا ہے نا پہلے جنگیں ہوا کرتی تھیں، پھر اگلے دن دوبارہ صبح اکٹھے ہوا کرتے تھے، مطلب کہ مغرب کو جنگ روک دی جاتی تھی. تو اس کے بعد نا
کئی مجاہدین جو تھے وہ کس سے تھے؟ روزے سے تھے. تو اب ہوا کیا کہ یہ فیصلہ ہونا تھا کہ کھانا کون بنائے گا، کیونکہ انہوں نے وہ جو محمد تھے انہوں نے کہا کہ میں نے روزہ نہیں رکھا ہوا آج، میں آج آپ لوگوں کے لیے کھانا بناتا ہوں، آپ لوگ جا کے آرام کیجئے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ بھی تھکے ہوئے. انہوں نے کہا نہیں، میں ہی بناؤں گا. خیر وہ کھانا بنانے کے لیے چلے گئے اور کھانا بنانا شروع کیا، یہاں تک کہ مغرب کا ٹائم قریب ہو گیا. اور حضرت ابو قدامہ نے دیکھا کھانے کا ابھی تک کوئی ارینجمنٹ نہیں ہوا. تو جب گئے تو دیکھا کہ محمد سو رہے ہیں کھانے کے پاس، کھانا مطلب ڈال کے نا اس کے اندر تیار ہونے کے لیے، بس ویٹ کی وجہ سے آنکھ لگی، تھکاوٹ تھی، ظاہری بات ہے، جنگ لڑی ہوئی تھی سارا دن کی ایک وہ تھی. تو اور انہوں نے دیکھا کہ ہی از اسمائلنگ ان دا ڈریم، اسمائلنگ وائل سلیپنگ. کہتے ہیں وہ اسمائل آہستہ آہستہ بڑی ہوئی، میں نے ان کے دانت دیکھے، دانت بچے ہیں ابھی، دانت دیکھے. دانت کے بعد اسٹارٹڈ گگلنگ، ہنسنا شروع ہو گئے زور زور سے. اور ایک دم سے ان کی آنکھ کھلی، جب ہنس کے ایک دم سے اپنی آواز ہی اس سے آنکھ کھل گئی. تو ان کا یا ابو قدامہ آئی ایم ریئلی سوری، میں کھانے میں لیٹ ہو گیا ہوں، میں ابھی اس کو تیار کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں، اب تم اس کو کھانے کو تیار نہیں کرو گے. ان کا کیوں؟ انہوں نے کہا ایک شرط پہ تیار کرو گے، بتاؤ تم ہنس کیوں رہے تھے؟ Why were you laughing? Why were you laughing? تو نیند کے اندر کیوں ہنس رہے تھے، کیا دیکھا ہے تم نے؟ تو انہوں نے آگے سے جو محمد تھے انہوں نے کہا کہ یا ابو قدامہ لیو اٹ بٹوین می اینڈ اللہ، یہ میرے اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر تم کھانا نہیں بنا سکتے، یہ میری شرط ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنی جگہ اڑ گئے، وہ اپنی جگہ اڑ گئے. خیر انہوں نے کہا کہ I'll just tell you this secret but promise me that it's between you and me only، یہ صرف میرے اور آپ کے درمیان میں رہے گا، کسی اور کے پاس نہیں جائے گا. ابو قدامہ نے اس وعدے کو پورا کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان میں رہے گا. انہوں نے کہا کہ جب میں نے سویا، آنکھ لگی میری، تو میں نے دیکھا کہ جیسے ڈے آف ججمنٹ قائم ہو گیا. اور ڈے آف ججمنٹ قائم ہوا ہے، اور ایک انسان میرے پاس آیا ہے جس کے چہرے سے صرف نور ہر طرف جا رہا ہے. ابھی محمد اپنی ڈریم کو بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، نور چاروں طرف جا رہا ہے. اور میں نے اسے پوچھا کہ who are you؟ انہوں نے کہا I am your slave and I have been commanded by Allah to take you to the Jannah. تو کہتے ہیں that point میرے چہرے پہ اسمائل آئی. اور کہتے ہیں جب میں جنت کے دروازے کے پاس پہنچا تو میرے چہرے پہ اور اسمائل بڑھ گئی جب میں نے جنت کو دیکھا خواب میں. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اندر دروازے کے اندر وہ بندہ انٹر نہیں ہوا، کیونکہ دروازے کے اندر خواتین بھی تھیں جنت کی. اور وہ خواتین ایسی ہیں کہ جن کو آج تک کسی، جیسے اللہ قرآن میں کہتے ہیں، کسی مرد نے نہیں دیکھا، کسی جن نے نہیں دیکھا. جس کی ہیں صرف وہی دیکھے گا، دیٹس اٹ. تو انہوں نے اپنا منہ تو سائڈ پہ کیا، انہوں نے کہا اب آپ اندر جائیں. اور کچھ خواتین نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اندر لے گئیں. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آر یو مائی وائفس، کیا میری بیویاں ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، وی آر یور سلیوز، ہم آپ کی غلام ہیں. آپ کی وائف تو آپ کے ٹینٹ میں آپ کا انتظار کر رہی ہیں. مردیہ نام تھا ان کا، وہ جو خصوصی وائف اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ان کے لیے تیار کی تھی، ان کا نام مردیہ تھا. تو کہتے ہیں جب میں نے مردیہ کو دیکھا I started giggling، میری جو مسکراہٹ ہے وہ اور بڑھ گئی. اور وہ کہتے ہیں کہ ایز اف جب میں نے ان کو دیکھا she was so out of this world، کہ ایز اف کہ میری روح میرے جسم سے نکل گئی ہے. یہ فیلنگ تھی میری اس وقت. ابھی بچے ہیں اپنا خواب بیان کر رہے ہیں، لیکن قربانی ابھی آئے گی آگے. تو کہتے ہیں میں نے مردیہ کو پکڑنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ محمد، یا محمد، ناٹ رائٹ ناؤ، ابھی نہیں، کل کا روزہ میں تمہارے ساتھ کھولوں گی. اور تم نے آج تک کیونکہ کسی خاتون کو ہاتھ نہیں لگایا دنیا میں، حرام ریلیشن سے بچے رہے، تو ڈونٹ ڈو دس رائٹ ناؤ، ابھی مجھے ہاتھ مت لگاؤ، ابھی اللہ نے مجھے گرانٹ نہیں کیا تمہیں. یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ٹچ می رائٹ ناؤ. جینٹلی ہاتھ
دور کر دیا. تو حضرت ابو قدامہ واز لائک, یہ سن کے نا خواب پریشان ہو گئے, یار یہ کس قسم کا بچہ ہے, اس کی ریزنگ اب کیسی ہوئی ہے. تو خیر جو ہے نا انہوں نے کھانا تیار کیا, سرو کیا. اگلے دن اچھا حضرت یہ جو محمد تھے ان کی ایک روٹین تھی کہ یہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑ دیتے تھے. اس دن انہوں نے چھوڑا ہوا تھا, جس دن کھانا تیار کیا ہوا تھا, اگلے دن ان کا روزہ تھا. اچھا ابو قدامہ کی جو اس کے مطابق جو وہ ہے کیا نام ہے, جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ نے پچھلی صفوں میں رہنا ہے, یو ہیو ٹو اسٹے ان دا پریویس صفات. لیکن صبح ابو قدامہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا کہ یہ فرنٹ صفوں میں ہیں, فرنٹ صفوں میں موجود ہیں. اور اصل میں اندر سے کہانی یہ تھی کہ ان کو سوڈ بھی جلانی نہیں آتی تھی, صرف جذبہ تھا. یہاں پہ وہ حضرت ابو قدامہ کو کیا کر گئے تھے, تھوڑا سا ڈسیو کر گئے, صرف جہاد میں شامل ہونے کے لیے. تو ظاہری بات ہے جب فرنٹ روز میں تھے تو فرنٹ روز کے اندر کیا ہوا کہ فرنٹ رو میں جب وہ تھے تو انفارچونیٹلی جنگ تو مسلمان جیت گئے لیکن ان کی شہادت ہو گئی. اور کہتے ہیں کہ کیونکہ ان کی والدہ کا پیغام تھا ان کے لیے کہ میرے بیٹے کا خیال رکھنا, تو کہتے ہیں میں سب سے پہلے ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا کہ یہ کدھر ہیں اس وقت. ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ شہید ہو گئے. تو کہتے ہیں میں اپنے لوگوں کو بھی کہا کہ یا محمد کو ڈھونڈو, محمد کدھر ہے, محمد کدھر ہے, آئی نیڈ ٹو فائنڈ ہم, آئی نیڈ ٹو فائنڈ ہم. تو وہ ڈھونڈتے 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 اس پوائنٹ پہ پیچھے سے ایک ہلکی سی آواز آئی, یا ابو قدامہ, یا ابو قدامہ. مجھے ہلکی سی آواز میں کہتے جب میں نے دیکھا تو یہ زخم سے لت پت پڑے ہوئے تھے, مطلب کہ کوئی حصہ نہیں تھا جو, کوئی ٹکڑا نہیں تھا جو کٹا نہ ہو. تو کہتے میں نے جلدی سے ان کو میں نے کہا واٹ ہیو یو ڈن ٹو یور سیلف, میں نے تمہیں کہا تھا کہ پیچھے رہنا, میرے ساتھ رہنا, میری حفاظت میں رہنا, واٹ ہیو یو ڈن ٹو یور سیلف. Because I was raised for this day. آگے سے آنسر سنیے اس بچے کا. I was raised for this day. میری ماں نے مجھے آج کے اس دن کے لیے پیدا کیا تھا کہ مجھے شہادت نصیب ہو. تو اب حضرت ابو قدامہ کہتے ہیں کہ بیٹا کیا کیا آپ نے, میں آپ کی والدہ کو کیا کہوں گا. کہتے ہیں اپنا نا اپنے کلوک سے, یعنی کہ جو ان کا اپنا وہ تھا کپڑا تھا جو انہوں نے کلوک پہنا ہوا تھا, اس سے ان کا خون صاف ہونا شروع کریں گا. اپنے کلوک سے صاف مت کیجیے, میرے ہی جو میں نے پہنا میں نے کپڑے, انہی سے میرا خون صاف کیجیے, تاکہ آپ میرا خون جب صاف کریں گے نا تو جب آپ میری والدہ کے پاس جائیں گے تو ان کو یہ شرٹ دکھائیے گا, کیونکہ وہ آپ کی بات کا یقین نہیں کریں گے کہ میں شہید ہو گیا ہوں. تو آپ ان کو شرٹ دکھائیے گا, وہ میرا خون پہچان کے یہ یقین کر لیں گے کہ میں شہید ہو گیا ہوں. اور میری ایک اور گزارش آپ سے, ابھی آخری الفاظ ہیں ایک شہید ہوتے ہوئے آدمی کے. میری ایک بہن ہے 8 سال کی, فاطمہ نام ہے اس کو تسلی دیجیے گا, تشفی دیجیے گا. وہ مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے کہ وہ میری نیوز سن کے برداشت نہیں کر سکی. وہ اسی وقت اس کو کچھ ہو جائے گا. ڈونٹ اس کو بس پیار سے کسی طرح آپ نے سنبھالنا ہی آپ کا کام ہے. اب یہ محمد ابو قدامہ ہو گیا ہے بچہ, اس وقت کے ولی, اس وقت کے اسلامی لیڈر کو یہ بات کہہ رہا ہے. اور اس کے بعد اگین same happened in the dream. حضرت ابو قدامہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آنا شروع ہو گئی, اور مسکرائے حتیٰ کہ ہنسنا شروع ہو گئے. حضرت محمد کے جو جس طرح انہوں نے ڈریم میں دیکھا تھا, ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی, پھر بڑی دان نظر آئے. ابو قدامہ کو سمجھ آ گئی کہ یہ وہ ڈریم پوری ہو رہی ہے جو انہوں نے کل دیکھی تھی.
اور مجھے نہیں بتائی تھی. اور انہوں نے کہا کہ ابو قدامہ مردیہ از ہیئر فرام دا اسکائز ٹو ٹیک می ٹو جنت. بٹ کیپ ان مائنڈ دس واز اے سیکرٹ ان بٹوین یو اینڈ می. آخری الفاظ کیا تھے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پلیز کیپ دس سیکرٹ ان بٹوین یو اینڈ می. اور وہ دنیا سے چلے گئے. اس کے بعد یہ وہ شرٹ اپنی والدہ کے پاس لے کے جاتے ہیں. وہ جنگ جیت کے واپس آ گئے ہیں. رقہ شہر میں واپس آئے تو ساری خواتین ان سے ملنے کے لیے جب باہر آئیں تو انہوں نے شہیدوں کو بھی دیکھا کہ کون کون شہید ہے. تو حضرت ابو قدامہ کہتے ہیں کہ میں ان کی والدہ کے پاس گیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ شہید ہو گیا. آئی ڈونٹ بلیو یو. انہوں نے کہا یہ شرٹ اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ کو دے دوں. انہوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ آپ مجھے بلیو نہیں کریں گی، لیکن یہ شرٹ ہے. تو انہوں نے اوپر سے لے کے نیچے تک پوری شرٹ کو ایگزامن کیا. اللہ اکبر، روئیں، ان للہ و انا الیہ راجعون کہا. اس کے بعد کہا کہ میرے شوہر بھی اللہ کے راستے میں، میرا بیٹا بھی اللہ کے راستے میں، یا اللہ میں نے آپ کے. تھوڑی دیر بعد دیکھا ایک بچی چھوٹی سی بھاگتی ہوئی آ رہی ہے، بٹر فلائی کی طرح، پیاری خوبصورت سی. کہتے ہیں جیسے لگا جیسے کوئی بٹر فلائی کرتی آ رہی. تو کہتے ہیں کبھی کسی شہید کو دیکھیں، کبھی کسی شہید کو دیکھیں. کہتے ہیں مجھے نا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ فاطمہ ہے. تو کہتے ہیں میں نے فاطمہ کو اپنے پاس بلایا. 8 سال کی بچی ہے، اور فاطمہ کو حق کیا، کس کیا. اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ویئر از محمد کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ محمد says سلام ٹو یو، he says I will meet you in جنت. تو حضرت فاطمہ جو تھیں آگے سے کہتی ہیں کہ what do you mean he will meet me in جنت؟ he is no more, he promised me that he will come back and meet me. ان کا کہ جنت، وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں، وہ آپ کے ساتھ جنت میں ملاقات کریں گے. تو حضرت فاطمہ 8 سال کی بچی تھی. یہ سن کے انہوں نے ایک گہری سانس لی and felt unconscious. حضرت ابو قدامہ نے ان کو جلدی سے اٹھایا تو ان کی والدہ نے کہا آپ ان کو مجھے دے دیجیے. تو وہ والدہ ان کو لے کے گئیں. حضرت ابو قدامہ کہتے ہیں میں I followed her till the point انہوں نے اپنا کمرہ جا کر گھر کا کمرہ لاک کر لیا. اور حضرت فاطمہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی اس دکھ میں. تو اس کی والدہ نے یہ الفاظ دہرائے، یا اللہ my husband belongs to you, my son belongs to you, my daughter has also followed them. اب مجھے گارنٹی دیجیے آپ کہ میں بھی جنت میں جاؤں گی. And I will reunite with all of them in جنت. ابو قدامہ کہتے ہیں کہ وہ یہ بس رو رہی تھی اور یہ دعا کر رہی تھی. کہتے ہیں keep on knocking the door. کہتے ہیں unless and until her voice faded away، یعنی کہ آہستہ آہستہ ان کی آواز ختم ہو گئی. اب اس کا اسے یہاں سے اس سے یہ نہیں پتا کہ آگے وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی یا کیا بنا، لیکن انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا. تو میرے بھائی، آج ہم بیٹھ کے یہاں روتے ہیں کہ ہم فلسطین کے لیے کیا کریں. ایسے تھے کیونکہ مائیں ایسی تھیں، خاندان ایسے تیار کیے تھے. ایک ماں پہ کیا کیا گزری ہے. اس کا ہسبینڈ شہید ہوا، اس کا بیٹا شہید ہوا. بیٹا بھی وہ جو نہایت ہی نفیس اور نوجوان تھا، اور ساتھ بچی بھی اللہ کو پیاری ہوگی. اور کیا امتحان ہوگا بظاہراً اس ماں پہ. لیکن حضرت ابو قدامہ کہتے ہیں اپنے ان سارے لوگوں کو کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو آج تک مجھے بھی نہیں سمجھ آیا. مجھے بھی نہیں سمجھ آیا کہ یہ کیا تھا، یہ کیسی فیملی تھی، یہ کیسے لوگ تھے. یہ کون ہے؟ وقت کے ولی ہیں،
کون ہیں؟ وقت کے جہاد کے لیڈر ہیں، یعنی کہ سپہ سالار بھی ہیں، اور ساتھ اللہ کے ولی بھی ہیں، اور اس وقت مسلم لیڈر میں سے ایک ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں میری سمجھ سے باہر ہے یہ سٹوری. آپ لوگوں نے مجھ سے صرف پوچھا تھا کہ ہم اللہ کے قریب کیسے کر سکتے ہیں، تو آپ کو سٹوری سنا دیں، آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا تو کہتے ہیں یہ ایک واقعہ ہوا تھا میرے ساتھ، لیکن اٹ از ٹل ڈیٹ انیکسپلینیبل کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. میرے بھائی، اللہ پہ یقین کرنے کی بات ہے. خدا کی قسم، اللہ کی مدد آج بھی وہیں موجود ہے، ہر چیز وہیں موجود ہے. اللہ نہیں بدلے، ہم بدلے. اللہ وہی ہیں، اللہ وہی تھے جو آدم علیہ السلام کے وقت تھے، اللہ وہی ہوں گے قیامت کے دن بھی، محشر کے دن بھی جو اس وقت تھے. بدلے ہیں تو ہم بدلے ہیں. اللہ کی ذات ویسی کی ویسی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی میرے پاس آ جاؤ، تمہارے ساتھ وہ کر کے دکھاؤں گا جو ابھی اپنے مریم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، کیا کیا کیسے کیسے اللہ نے مدد کی. اللہ اپنے نیک لوگوں کی مدد ایسے کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ محمد کی توفیق عطا فرمائے.